راستے پہ وہ نہیں گئے، تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ آپ کے جو اگینسٹ امیدوار کنٹیسٹ کر رہے تھے نون لیگ کے، انہوں نے اتنی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے کہا ارے بابا ہمارے ساتھ کیا، ہم نے کیا ریگولیرٹی کرنی تھی؟ ہمیں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہاتھ پاؤں اب باندھ کر میدان جنگ میں اتار لیا گیا، اور نہ ہمیں کیمپین کرنے دی گئی، نہ ہمیں کوئی ریلی نکالنے دی گئی، نہ ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دی گئی، اور نہ ہمارا کوئی پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی۔ ہم نے کیا زیادتی کرنا تھی؟ بہرکیف اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا اور تسلیم کرنا شکست کو، اور ان کا جو ہے مجھے مبارکباد دینا، یہ ایک اچھی روایت ہے جس کو اللہ کرے کاش کہ ان کے بڑے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے، اگر ہار گئے تھے محترم نواز شریف صاحب تو تسلیم کر لیتے بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین سے اپنے آپ کو جتواتے۔ اسی طرح اگر باقی خواجہ آصف صاحب بھی اگر اتنی بڑی ٹویٹ کرنے کی بجائے وہ بھی ماشاءاللہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرح جو ہے وہ بھی اگر ریحانہ جو ہے عثمان ڈار کو وہ بھی ان سے شکست کو تسلیم کر لیتے بجائے اس کے کہ اپنا فارم 47 کو تبدیل کر کے اور اپنا جو ہے بے ایمانی سے اپنے آپ کو جتواتے۔ اور اسی طرح ہمارے کافی سارے دوست جو ہیں وہ بدقسمتی سے، تو میں نے انہیں یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے جمہوری روایات کا احترام پاسداری کی ہے، امید ہے کہ آپ بڑوں کو بھی سمجھائیں گے کہ آج اگر عمران خان کے ساتھ یہ حال انہوں نے کر دیا کہ اس کو پابا سلاسل کر کے اوپر نیچے سزائیں کی گئیں، اور جو ہے ہمارا سمبل کو اس طرح سے بکھیر کر اور ہمیں جو ہے جہیز کا سارا سامان دے دیا کہ ہم اس میں سمبل جو ہے ہمیں دے دیے گئے، اور جو کچھ بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، کاش آپ بڑوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ یہ آج عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ خوسا صاحب بالکل اس کا جواب یہی ملتا ہے نا، جس طرح آپ نے کہا ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے ہمارے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ 92 نشستیں آپ کو مل گئیں، کے پی سے آپ کو ایک اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، پھر آپ کی مثال دی جاتی ہے لاہور سے آپ جیتے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریگنگ ہو رہی تھی اتنے بڑے سکیل کے اوپر تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس بار 36 گھنٹے ڈیلے ہوا رزلٹ، لاسٹ ٹائم 66 گھنٹے لیٹ ہوا تھا، تب کسی نے نہیں کہا کہ ریگنگ ہو رہی ہے، تو پھر اتنے بڑے نمبر میں جیت کیسے گئے اگر آرگنائز دھاندلی ہوئی ہے؟ ذرا یہ پلس دیکھیے گا عوام کی، خدا را یہ مت انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ الاؤنس نہ دیں۔ آج جو میں نے خود اظہار دیکھا اپنا عوام کا، جو ان کے اندر غم و غصہ اور غیظ و غضب تھا، جس ڈٹرمنیشن سے وہ باہر نکلے ہیں، مجھے تو ظاہر ہے کہ حلقے میں تو پوری جگہ پھر بھی سکتا ہی نہیں تھا، اور اتنا 8 لاکھ کا حلقہ میں کہاں جا سکتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا آپ آتے نہ آتے ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا، اور لوگ امریکہ سے، لوگ کینیڈا سے، لوگ آسٹریلیا سے، یورپ کے مختلف حصوں سے کچھ آئے ہوئے تھے، اور باقی جو 1 کروڑ خانوادہ یہ جو باہر رہتا ہے انہوں نے اپنے تمام لواحقین کو اس انداز چارج کیا ہوا تھا کہ آپ کی سوچ ہے، جس طرح سے میں جہاں جاتا تھا مجھے پھول نچھاور کرتے تھے، جو میں پہلی مرتبہ شاید یہ جنرل الیکشن لڑا ہوں، لیکن عوام نے دے ہیو اسپوکن آؤٹ، اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا اور عمران خان کی پاپولیرٹی نے اتنا زیادہ پریشر ڈال رکھا ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ یہ اگر عمران خان کو یہ رہا نہیں کرتے، کیونکہ یہ ووٹ جو ہے دراصل یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان نہ غدار ہے نہ باغی ہے، عمران خان ایک نہ صرف محب وطن ہے، ہارٹ تھراب ہے عوام کا، اور اس لیے انہوں نے مسترد کی ہیں یہ تمام جو ہے سزائیں، اور یہ تمام جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور جو بربریت روا کی ہے تو عوام نے مسترد کیا ہے۔ ایک اور امیدوار جنہوں نے جس طرح آپ نے کیمپین کی اسی طرح انہوں نے کی،
جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب کے لیے لوگ نکلیں، ویسے ہی انہوں نے کہا کہ باہر آ کے مجھے ووٹ دیں۔ N121 کی بات کر رہا ہوں، وسیم قادر صاحب کی، ان کا حلف نامہ بھی تھا ویڈیو کے اوپر، میں نے وہ بھی سنا دیکھا۔ کل رات کو ویڈیو سامنے آتی ہے، مریم نواز صاحبہ ساتھ کھڑی تھی، نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، بیرسٹر گور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے۔ کورٹ میں کس بنیاد پہ چلے جائیں گے؟ انہوں نے وفاداری تبدیل کرنی تھی، کر لی، کیا ہو سکتا ہے ان کا اب؟ اور یہ انسیکیورٹی نہیں ہے کہ اب مزید لوگ بھی یہی ٹریک نہ اختیار کر لیں، یہ نہ ہو کہ مزید ویڈیوز ایسی سامنے آئیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، نہ میں آزاد لڑا ہوں نہ وسیم آزاد لڑے ہیں یا اور جتنے بھی تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار اس میں لکھا ہوا ہے فارم میں، جب ہم نے دیا تھا۔ یہ انہوں نے، ہماری پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہوئی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان بین کر سکتی تھی۔ انہوں نے صرف ہمارا سمبل لے لیا، اور سمبل لے جانے سے پارٹی انٹیکٹ ہے۔ ہم پارٹی ہی کے امیدوار تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ جس نے ڈیفیکشن کی ہے، ایک تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں آئی پی پی کا جو حشر ہوا ہے، آج ترین صاحب ہمیشہ کے لیے سیاست سے سبکدوش ہو گئے، اس لیے کہ جو کچھ آئی پی پی یعنی انڈیپینڈنٹ جو چھوڑ کر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، عوام نے کا رد عمل ذرا دیکھیے گا کہ کتنا شدید ہوا ہے۔ اون صاحب نے ریکارڈ ووٹ لیا لاہور سے۔ وسیم اپنے محلے میں اپنے گھر جا سکتا ہے؟ وسیم، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا اپنے حلقے میں جا سکتا ہے؟ یا اب سیاست لائق رہ گیا؟ اب شکل دکھانے کے لائق رہ گیا؟ قرآن کی تو مار علیحدہ پڑے گی ہی پڑے گی، لیکن عوام کی جو بیک لیش ہوگی، دیکھیں اس نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے۔ اب میں کہوں جی مجھے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ جو ہے میری ذات کو پڑا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، اور یہ ظلم ہوگا جو بے وفائی اور غداری کرتا ہے، وہ نہ اس دنیا میں کسی کو شکل دکھانے لائق رہے گا، اگلے جہان تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہی۔ اگر اس طرح سے آپ دھوکہ دے کے کسی جماعت کو اور پھر قرآن شریف اٹھایا ہوا آپ اس سے منحرف ہوتے ہو، تو آپ عوام کے ساتھ غداری کرتے ہو، دھرتی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہو، آئین کے ساتھ غداری کرتے ہو۔ پھر چھوڑ دیں مورل ویلیوز، اور جہاں تک تعلق ہے، یس ہم اس کے خلاف بالکل جائیں گے، اس لیے کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے، نہ یہ اس کی ممبرشپ رہے گی اور نہ ہی اس کا ووٹ مریم بی بی کو یا ذل سبحانی جو ہے تاج پوشی کے لیے تشریف لائیں، ان کو موسیٰ صاحب یہ اس کے حل کے لیے سنا ہے پی ٹی آئی ایڈوانس میں ہی حلف نامے اور استعفے اپنے امیدواران سے طلب کر رہی ہے، لکھ کے رکھوا رہی ہے۔ آپ کو بھی ڈیمانڈ آئی ہے کہ یہ 2 ڈاکومنٹ ایڈوانس میں ذرا دے دیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی آپ کی بھی اگر مینٹالٹی بدل جائے تو پارٹی انسیکیور ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ مینٹالٹی بدلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، حلف اٹھا کر انسان منحرف نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ بدترین انسان وہی ہے جو اپنا اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ لیکن مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر حلف نامہ ہر پارٹی ہمیشہ لیتی ہے، جب بھی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے ساتھ ہی حلف نامہ بھی لیتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، یہ استعفے بھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہر پارٹی اپنا سیکیور کرنے کے لیے اپنے مینڈیٹ کو وہ لیتی ہے، مگر جس نے بے ایمان ہونا ہوتا ہے وسیم کی طرح، اس کو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہی پڑتی ہے، اس سے اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بدترین جمہوریت میں یہ حرکت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ سہرا جاتا ہے۔ بالکل، انہوں نے جو کیا غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن